السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں عمران اور میرا آج کا ٹاپک ہے وہ مسلم بادشاہ جس کے شہید ہونے کے بعد انگریزوں نے اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا لاسٹ ٹاپک وہ پہلا مسلم بادشاہ کون تھا جس نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی پہلی جنگ لڑی تھی، اور آپ نے تمام ہندوستانیوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچایا ہوگا۔ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں بڑے پیمانے پر غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے تمام دیش واسیوں کو صحیح اسلام اور دیش کی صحیح ہسٹری سے واقف نہیں کرایا تو ہمارے پرابلم سالو ہونے کی بجائے بڑھتے ہی جائیں گے۔ آپ لوگوں نے میرے اس سے پہلے کے ٹاپک انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ کرنے والا مسلم بادشاہ میں دیکھا کہ کس طرح نواب سراج الدولہ کو ان کے ہی درباری کے ہاتھوں دھوکے سے قتل کراتے ہوئے بنگال پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ سراج الدولہ کی شکست سے میسور بھی بے خبر نہیں تھا۔ بنگال کے بعد اب انگریزوں نے میسور کی طرف رخ کیا۔ میسور کے تواگار بارڈر پر حیدر علی نے انگریزوں کو کھدیڑ دیا۔ ایک طویل وقت تک انگریزوں کے خلاف حیدر علی لڑتے رہے، لیکن انگریزوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا۔ جس وقت انگریزوں نے حیدر علی کے خلاف پہلی جنگ شروع کی تو نظام حیدرآباد اور مراٹھے بھی انگریزوں کے ساتھ تھے۔ حیدر علی اس یونٹی کو توڑنے اور انگریزوں کو الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حیدر علی جان چکے تھے کہ انگریز مقامی حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہندوستان کو غلام بنا لیں گے۔ حیدر علی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کے جہاد کو جاری رکھا۔ پہلی ہی جنگ میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹیپو نے اپنے باپ حیدر علی کی لیڈرشپ میں ہی منگلور اور مالابار سے انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹیپو سلطان صرف 15 ایئرز میں ہی میدان جنگ میں اپنے قدم بہت مضبوطی کے ساتھ جما چکے تھے اور وہ جنگ کے ماہر بھی بن گئے تھے۔ ٹیپو کو ان کی اسی بہادری اور مضبوط ارادے کی وجہ سے ہی شیر میسور کہا جاتا ہے۔ 1782 سے ٹیپو سلطان کے ساتھ کنٹینیوسلی 2 ایئرز تک جنگ سے انگریز ہمت ہار گئے تھے۔ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی کنڈیشنز پر مارچ 1784 کو بنگلور ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ اس ایگریمنٹ سے ٹیپو کا ڈر انگریزوں میں اور بڑھ گیا، لیکن نظام حیدرآباد اور مراٹھوں نے اسے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا اور یہ دونوں حکومتیں اب پھر ایک مرتبہ ٹیپو کے خلاف ہو گئیں۔ ٹیپو اور انگریزوں کے درمیان تیسری لڑائی 1789 اور 1792 کے درمیان لڑی گئی۔ اب انگریزوں نے سازشوں کا جال بچھا دیا اور ٹیپو سلطان کے وزیر اعظم اور کئی دوسرے بڑے بڑے افسروں سے ساز باز کر لی۔ 1792 سے 1799 تک کے دوران انگریزوں اور ان کے اتحادیوں کی فوجوں سے شکست کے نتیجے میں ٹیپو سلطان کی آدھی حکومت چھن گئی، خزانہ خالی ہو گیا، لیکن ان تمام چیلنجز کے باوجود سلطان اپنی حکومت کو اکنامیکلی طور پر طاقتور رکھنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کو اپنے خلاف سازشوں کے نتیجے میں اپنی کیپٹل سری رنگا پٹنم میں ہی رہنے پر مجبور ہونا پڑا۔ حالات نے ایسا گھیرا تنگ کیا کہ پھر سلطان کو انگریزوں کی کنڈیشنز کو قبول کرنا ہی پڑا۔ 22 فروری 1792 کو سری رنگا پٹنم ایگریمنٹ ہوا۔ اس کی 2 کنڈیشنز تھیں۔ فرسٹ، ٹیپو انگریزوں نظام اور مراٹھوں کو 6 کروڑ روپے ادا کریں گے، جس میں 3 کروڑ روپے نقد اور آدھی ریاست دے دی جائے گی، اور باقی 3 کروڑ روپے کی ادائیگی تک ٹیپو اپنے 2 بیٹے یرغمال کے طور پر انگریزوں کے پاس رکھیں گے۔ ذرا سوچئے کہ آدھی حکومت چلی گئی، پیسہ چلے گیا، اور سب سے بڑی بات جو ایک باپ کو کمزور کر دے وہ یہ کہ اس کے 2 بیٹے بھی دشمن کے قبضے میں ہیں۔ ایسے پریشان کن حالات میں بھی ٹیپو سلطان کو انگریز خود کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھ رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کو بھی یہ احساس ہو چکا تھا کہ اب یا کبھی نہیں کا مرحلہ آ چکا ہے۔ ٹیپو نے ہندوستانیوں کے لیے
کا نعرہ لگا کر ملک کے مقامی حکمرانوں، راجاؤں اور نوابوں کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن انگریزوں کی عیاری اور سازشوں نے مقامی طاقتوں کو ٹیپو کے قریب نہ آنے دیا۔ ٹیپو سلطان کا یہ ڈائلاگ بہت عام ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ صرف ٹیپو سلطان کا ڈائلاگ نہیں تھا، بلکہ سلطان نے اپنی زندگی میں بھی اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اپنے ہی حکومت کے کچھ غداروں کی وجہ سے حالات نے ایسا موڑ لیا کہ ٹیپو سلطان عام سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں شیر کی طرح کود پڑے۔ انگریزوں کے کئی بڑے افسروں کو جہنم رسید کیا۔ کئی زخم لگنے کے باوجود بھی ٹیپو سلطان اپنی آخری سانس تک انگریزوں سے لڑتے رہے، اور پھر 48 سال کی عمر میں 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ جسم سے روح تو جدا ہو چکی تھی، لیکن تلوار اب بھی ہاتھوں میں ہی تھی۔ ٹیپو وہ شیر تھا جس کے شہید ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک انگریز اس کے قریب آنے سے ڈرتے رہے کہ کہیں سلطان زندہ تو نہیں ہے۔ 1 یا 2 دن گزرنے کے بعد جنرل لارڈ ہارس کو ہمت ہوئی۔ اس شیطان جنرل نے ٹیپو سلطان کے سینے پر بیٹھ کر انگریزوں کے جھنڈے کو سینے پر رکھا اور کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اگر ٹیپو کے عمرہ غداری نہ کرتے تو ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے محفوظ رہتا۔ ٹیپو سلطان اس دور کے ایک ایسے بادشاہ تھے جو صرف ایک نہیں بلکہ 5 زبانوں کے ایکسپرٹ بھی تھے۔ ان کی مقامی زبان کنڑ تھی، لیکن ساتھ ہی عربی، فارسی، انگریزی، اردو اور فرانسیسی زبانیں بھی آتی تھیں۔ وہ پکے مسلمان تھے، ہر وقت وضو سے رہتے اور نماز فجر کے بعد قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ٹیپو سلطان نے لوگوں کو صحیح اسلام سے واقف بھی کرایا تھا۔ ٹیپو سلطان پر یہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں کہ انہوں نے کئی لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرایا تھا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو مسلمان اب تک مائنورٹی میں نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ٹیپو سلطان کے دربار میں ہنڈریڈس آف نان مسلمز بڑے بڑے آفیسرز اور منتری بن کر کام نہ کر رہے ہوتے۔ اگر وہ ہندوؤں پر ظلم کرنے والے اور لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرنے والے ہوتے تو ٹیپو سلطان کے شاہی محل کے قریب مندر نہ ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ٹیپو سلطان نے مندروں کے لیے کئی زمینیں الاٹ نہ کی ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو ٹیپو سلطان نے ایک بادشاہ کی حیثیت سے مندروں کے لیے جیولری کے کئی نذرانے نہیں دیے ہوتے۔ اگر وہ لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرانے والے بادشاہ تھے تو پھر سلطان اپنے محل کے پاس واقع رنگناتھ مندر کے قریب مسجد اعلیٰ بنانے کے لیے پجاریوں اور ہندو عوام سے اجازت حاصل نہ کرتے۔ اگر ٹیپو سلطان ظالم تھے تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ انگریزوں کے پاس اپنے بیٹوں کو گروی رکھ دیں؟ اگر وہ ظالم تھے تو پھر ایک ظالم نے دوسرے ظالم یعنی انگریزوں سے ہاتھ ملا کر اپنی حکومت کو کیوں نہیں بچا لیا؟ وہ یہی عزت دار ٹیپو سلطان تھے جنہوں نے ہی مالابار کی ان عورتوں کو سماج میں عزت کا مقام دیا جنہیں نچلی ذات ہونے کی وجہ سے اپنے سینوں کو کھلا رکھنا پڑتا تھا۔ سلطان نے ایسے ذات پات کے سسٹم کو بھی ختم کیا۔ مہاتما گاندھی نے بھی کہا تھا کہ ٹیپو کے اپنے ہندو عوام کے ساتھ تعلقات بہت ہی فرینڈلی تھے اور وہ ہندو مسلم یونٹی کے ہیرو تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ ٹیپو سلطان آخر دلوں کے سلطان کیسے بن گئے تھے؟ کیونکہ وہ تمام انسانوں کی گائیڈنس کے لیے ایک اکیلے اللہ کی آخری کتاب قرآن اور آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی لیے تو وہ اپنی حکومت کے لوگوں کے لیے بلا لحاظ مذہب کام کیا کرتے تھے۔ برہمن پورنیا سلطان کی شہادت تک پوری سلطنت خداداد کے منسٹر آف فائنانس اور اختیارات کے اعتبار سے وزیر اعظم میر صادق کے بعد سلطان کے نائب دوم تھے۔ لالا مہتاب رائے سبقت سلطان کے پرسنل منشی اور خاص تھے۔ یہ ہمیشہ سلطان کے ہی ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی شاہی کیمپ میں ان کا قیام ہوتا۔ ان کے علاوہ ہری سنگھ میسور کی سوار فوج کے افسر اعلیٰ تھے۔ ان کا بھائی نرسنگا راؤ بھی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار تھے۔ سرینواس راؤ اور اپا جی رام کو عام طور پر ٹیپو اپنا نمائندہ بنا کر سفارتی مشن پر بھیجا کرتے تھے۔ راما راؤ ایک سوار دستے کا کمانڈر تھے۔
मलेबार में नायरों की बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने सिरिपत राव को भेजा था। सुल्तान के दरबार में सरकारी लेटर्स लिखने वाले कई मुंशियों में एक मुंशी हिंदू नरसिया भी थे। देहातों की पंचायतों में अक्सर सरकार की नुमाइंदगी हिंदू ही करते थे। फौज का मुकम्मल अरेंजमेंट्स, इंडस्ट्री, बिजनेस और खेती जैसे कई डिपार्टमेंट्स के फायदे अवाम तक पहुंचाने के लिए टीपू सुल्तान ने बहुत काम किए थे। टीपू सुल्तान ने अपने इलाकों के डिफेंस के लिए किलों को स्ट्रांग बना दिया था, बॉर्डर्स पर सख्त इंतजामात किए थे, साथ ही समंदरी ताकत में भी इजाफा किया। जहाज़ों और हथियारों के कारखानों पर भी तवज्जो दी। टीपू ने ऐसी ढालें तैयार करवाई जिन पर तीर या गोली का कोई असर नहीं होता था। दुश्मनों से जंग लड़ने और अंग्रेजों को भगाने के लिए उस वक्त ही रॉकेट तैयार कर लिए गए थे। टीपू के इसी तजुर्बे से मुतासिर होकर अंग्रेजों ने भी रॉकेट बनाना शुरू कर दिए थे और यहीं से ही मौजूदा ज़माने के मिसाइल बनना शुरू हुए। ये सब बताने का मकसद ये भी है कि तारीख को याद रखे और किसी तारीख बदलने वाले को ये हिम्मत ना हो सके कि वो हमारे पास्ट से खिलवाड़ कर सके। हम तमाम देशवासियों को चाहिए कि हम अपने देश की आज़ादी को और मजबूत बनाने के लिए अपने दरमियान पीस, ब्रदरहुड और यूनिटी को बनाए रखें। तब ही हम अपने देश को आज़ाद रखने में कामयाब होंगे। इसीलिए इस मुल्क की भलाई इसी में है कि पढ़ो लिखो इंसान बनो, तुम भारत की पहचान बनो। अल्लाह मेरे भारत देश की हिफाजत फरमाए, आमीन।